آداب دوستوں، میں ہوں یم واجد، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی۔ آج کی بات میں ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے آج موجود ہیں شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف شخصیت، سماجی جہدکار، صحافی، دانش مند جناب سید شمشاد قادری صاحب۔ قادری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم تجزیہ کریں گے کئی باتوں کا اس وقت، جیسے محکمہ اقلیتی بہبود، اردو اکیڈمی، حج ہاؤس اور دیگر تمام امور پر، بے روزگار نوجوانوں کی حالت زار پر آج ہم بات کریں گے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے اور قادری صاحب کو دیکھ دیکھ کر ہم بڑے ہوئے ہیں اور ان کو پڑھا ہے، ان کو دیکھا ہے، انہوں نے کس طرح اپنی زندگی کے قیمتی سال نوجوانوں کی ترقی، فلاح و بہبود میں گزار دی۔ تو قادری صاحب، سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہی کروں گا کہ قادری صاحب، اب جیسے کہ محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے ایک اسکیم نکالی گئی ہے جو بلا سودی اسکیم اور سبسڈی کے ساتھ نکالی گئی ہے، جو 5,000 بے روزگار نوجوانوں کو دی جائے گی۔ اس اسکیم پر آبادی کے لحاظ سے آپ کیا تاثرات رکھتے ہیں؟ آپ کیا سوچتے ہیں حکومت کی جانب سے اتنی بڑی آبادی کے لیے صرف 50 کروڑ روپے سینکشن کر دینا یا مختص کر دینا کہاں کی دانش مندی ہے؟ بہت بہت شکریہ واجد صاحب، آپ نے اس قابل سمجھا کہ اپنے اسٹوڈیو میں مجھے بلایا اور مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ واجد صاحب، سب سے پہلے تو میں اتنا مایوس ہوں محکمہ اقلیتی بہبود سے کہ تقریباً 2015-16 سے بے روزگار نوجوان، ضرورت مند جو لوگ اس انتظار میں تھے کہ شاید آنے والے دنوں میں بڑی اسکیم کو بڑے پیمانے پہ جو ہے شروع کیا جائے گا اور بے روزگاروں کو اور چھوٹے موٹے کاروبار کرنے والوں کے لیے ایک اچھا موقع فراہم کیا جائے گا۔ مگر میں نا امید اس لیے ہوں واجد صاحب کہ امتیاز احساس صاحب ہو یا پھر اے کے خان ہو یا پھر اسٹیٹ گورنمنٹ کے آپ کے ہمارے چیف منسٹر مسٹر چندر شیکھر راؤ، ان کو سوچنا یہ چاہیے تھا کہ جب 2015-16 سے آج تک جو ہے کسی قسم کے کوئی خرچات جاری نہیں کیے گئے، مسلمانوں سے کئی وعدے کیے گئے، 12% کا وعدہ کیا گیا، نوکریاں دینے کا وعدہ کیا گیا، بے روزگاری دور کرنے کا وعدہ کیا، فیس ری امبرسمنٹ دینے کا وعدہ کیا اور بچوں کو جو اسکالرشپ دینے کا وعدہ کیا، شادی مبارک اسکیم شروع کی گئی۔ مگر میں نہیں سمجھتا واجد صاحب کہ حکومت مسلمانوں کو فلاح و بہبود کے لیے سنجیدہ ہے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے سنجیدہ ہو سکتی ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں جی، اور محکمہ اقلیتی بہبود 50 کروڑ روپے جاری کرنے کے بعد یعنی ایسے اس خوشی کا اظہار کر رہے ہیں ہمارے امتیاز صاحب کہ جیسے امتیاز کی بات نہیں ہے، تمام ادارے جو حج ہاؤس کی بلڈنگ میں کام کرتے ہیں وہ سبھی اداروں کی جانب سے KCR کی تعریف نکلتے ہی رہتی ہے۔ دیکھیے، میں یہ آپ کو وہی بات میں بولنا چاہ رہا جی، ہوں کہ تعریف سے ہونے والا کیا ہے۔ دیکھیے، کچھ کام کر کے کچھ پریکٹیکلی وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار دی مائنارٹیز۔ صرف تعریف، سامنے والے کی تعریف، آپ کی تعریف کرنے سے مسلمانوں کا کیا فائدہ ہونے والا ہے، مائنارٹیز کا کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اس میں کیجیے، آپ تعریف کیجیے، آپ کو جو کرنا ہے کیجیے، ہم کو اس سے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاں، اعتراض اس بات کا ہے کہ جب اتنی بڑی آبادی جہاں مسلمان، سکھ، عیسائی سارے لوگ رہتے ہیں، مائنارٹیز کا مطلب تو وہی ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں ہے، اس میں نوٹیفائڈ مائنارٹی جو ہیں ان کا بارے میں جو ہے محکمہ اقلیتی بہبود ہے۔ مگر 2015-16 کے بعد جس چیز کی ہم نے امید لگائی تھی، جس توقع کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے تھے کہ شاید آنے والے دنوں میں نوجوانوں کو بے روزگاری دور ہوگی، ان کو نئے نئے طریقے سے جو ہے ان کو قرض دیا جائے گا، روزگار سے مربوط کیا جائے گا، خواتین جو گھر میں بیٹھی ہیں بیچاری جو ہے فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو چھوٹے موٹے کاروبار کرنے کے لیے ٹیلرنگ ہے یا ایسے بہت سے جو ہے 180 کے قریب جو ہے ٹریڈ انہوں نے ڈالا ہے اس میں۔ تو
میں نے سمجھتا کہ یہ جو 50 کروڑ کی جو رقم جاری کی گئی ہے یہ تو صرف اور صرف دکھاوا ہے، اور یہ جو ہے مائنارٹیز اور غریب عوام کے منہ پہ ایک تماچا ہے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی تھی، مسٹر KCR کی ذمہ داری بنتی تھی کہ جب آپ نے 5,900 کروڑ روپے دلت بندھو کے لیے جاری کیے ہیں تو کیا مسلمانوں کی جو ہے بے روزگاری، مسلمانوں کی گزن پرسی، مسلمانوں کی جو ہے بے قراری، مسلمانوں کی جو ہے پریشان حال زندگی پہ کیا مسٹر KCR کو نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی؟ مگر آج جو ہے اشاق امتیاز صاحب ہو یا پھر AK خان ہو یا پھر کپولا ایشور ہو یا پھر احمد ندیم ہو، یہ سب لوگ اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ کیوں جب گورنمنٹ کسی اسکیم کا اناؤنسمنٹ کرتی ہے تو سب سے پہلے تو جو ہے اس کا تجزیہ کرنا چاہیے، اس کا تخمینہ نکالنا چاہیے کہ فلاں اسکیم، جو بھی اسکیم ہم جو ہے شروع کر رہے ہیں اس کے لیے کتنا بجٹ مختص کرنا ہے اور کتنے بجٹ کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ اسی کے بعد اگر اسکیم کا اناؤنسمنٹ ہوگا واجد صاحب تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ حکومت کی نیک نیتی ہوگی، ورنہ چپ مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، مائنارٹی کو بیوقوف بنانے کے لیے اسکیمات کا اناؤنسمنٹ کرنا کسی قسم کا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جی خالد صاحب، آپ کا کہنا یہ ہے کہ حکومت کی ان پالیسیوں سے اقلیتوں کو کچھ ہونے والا نہیں ہے، ان کی ترقی کے امکانات موہوم ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں آپ سے کہ چلیے ٹھیک ہے، 50 کروڑ روپے سینکشن کیے گئے ہیں، کیا آپ کو امید ہے یہ 50 کروڑ روپے حقداروں کو جائیں گے؟ جناب علی، سب سے پہلے تو حقداروں کو ملنے کا سوال دوسرا ہے، بات والا ہے۔ میں یہ محکمہ اقلیت بہبود، کپولا ایشور، احمد ندیم، AK خان اور امتیاز اعزاز سے یہ بات میں جاننا چاہوں گا کہ جس وقت آپ نے اسکیم کا اناؤنسمنٹ کیا تھا کیا آپ نے اس بات کا اندازہ نہیں لگایا تھا کہ اقلیتوں کی آبادی تلنگانہ میں کتنی آبادی ہے اور کس اس آبادی کے تناسب سے آپ کو بجٹ جو ہے ریلیز کرنے کی ضرورت تھی؟ مگر آپ حفاظت معنوں میں جو ہے ایک 50 کروڑ جو ہے جاری کرنے کے بعد اس کا جو اتنا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، وہ جب بھی اخبار میں نیوز پڑھتا ہوں یا آپ بھی پڑھتے ہیں، 18,000 کی بات کر رہے ہیں، 18,000۔ تو اب آپ دیکھ لیجیے، اب آپ 4 دن میں مسٹر امتیاز اعزاز، اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جس اسکیم کا آپ نے اناؤنسمنٹ کیا، جو گورنمنٹ نے جو 50 کروڑ روپے جو ہے اس اسکیم کے لیے جاری کیے گئے، یہ کہاں تک درست ہے؟ آپ اپنے جو ہے گریبان میں جھانک کے دیکھیے کہ کیا واقع یہ جو 50 کروڑ کے رقم کا جو آپ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، کیا واقعی یہ مائنورٹیز کے فلاح و بہبود کے لیے کام آنے والی ہے؟ کیا آپ جو ہے 5,000 لوگوں مکمل جو لوگ ضرورت مند ہیں ان تک یہ امداد پہنچے گی؟ میں ایک بات بتاتا ہوں خالد صاحب آپ کو، ہمارا جو پچھلا پروگرام تھا، جو نیوز ہماری پیغام TV کی طرف سے گئی ہے، اس سے یہ تمام افراد جو اس اسکیم کے لیے کام کر رہے ہیں وہ بوکھلا گئے ہیں اور پریشان ہیں کہ ہم نے جو سچائیاں بیان کی تھیں وہ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی اور لوگ دھڑا دھڑ اپنے نام رجسٹر کروانے لگے، اور خود انہی کی زبانی کہا گیا، کس کے؟ امتیاز اسحاق امتیاز، کیا نام ہے، تو ان کے تھرو یہ کہا گیا کہ اب تک 18,000 سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئی ہیں، تو آپ دے رہے ہیں 5,000 ہو گئے ہیں 18,000، اب آنے والے دنوں تک پورے 50,000 ہو جائیں گے۔ ممکن ہے کیا ممکن کیا نہیں ہے، 50,000 ہو جائیں گے تو آپ کس کو کیا دیں گے بتائیے آپ؟ پچھلے بار جیسا 10 لاکھ 20 لاکھ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا اس کو برف دال میں ڈالا گیا تھا، اب یہ اسکیم بھی اسی طرح برف دال میں جائے گی۔ اب کیا ہو، اس کی بھی خوراندازی کی جائے گی؟ اب دیکھیے کیا کریں گے آپ سب کو ریجیکٹ کریں گے کر کے جو آپ کے اپنے لوگ ہیں ان کو آپ یہ اسکیم کے پیسے فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو خالی صاحب ختم کرتا ہوں اس بات کو، میں نے جہاں تک دیکھا ہے اس کی حالت پچھلی اسکیم کی طرح ہونے والی ہے، تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا ایسا ممکن ہے یا پھر اس میں سدھار لایا جا سکتا ہے؟ بقول امتیاز احساق کے میں ہریش راؤ سے بات کروں گا کہ بجٹ میں اضافہ کرے، بجٹ نکل چکا ہے،
اب بجٹ میں اضافہ اب کیوں؟ پہلے بھی کہا جا سکتا تھا. یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے اقلیتیں کتنی ہیں ریاست میں. تو آپ کا جو سوال ہے نا، میں بالکل آپ سے یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے ایک اخباری بیان کے مطابق 18,000 اپلیکیشن اب تک جمع ہو چکی ہیں. انہوں نے انہی کے زبان یہ کہا گیا ہے کہ روزانہ 4,500 اپلیکیشن وہ لوگ ریسیو کر رہے ہیں. 4,500 اپلیکیشن میں تو اور آج کے بعد سے جو ہے اور ایک 10 دن ابھی باقی ہیں. 10 دن، ہاں 10 دن باقی ہے، 10 دن یا 12 دن باقی ہیں سمجھے. تو اور میں سمجھتا ہوں 50,000 پلس یہ میں سمجھتا ہوں اس طریقے سے جو ہے تجاوز کرتے 70,000 سے زیادہ اپلیکیشن ان کے پاس آ جائیں گی. بالکل آ جائیں گی. تو کیا مسٹر امتیاز احساس کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ایک زمانے کے بعد، بڑے ہی وقفے کے بعد، 2015-16 کے بعد آپ نے اس اناؤنسمنٹ کیا تھا، تو سب سے پہلے آپ کو مسٹر امتیاز احساس، ہم کرٹیسائز کبھی کسی کے اوپر نہیں کرتے، ہم ہمیشہ آپ کو تجاویز پیش کرتے ہیں کہ تاکہ جو ہے عوام کا اس میں فائدہ ہو. آپ پہ کرٹیسائز کرنے سے ہم ہمیشہ تعمیری باتیں کرتے ہیں. آپ کے اوپر کرٹیسائز کرنے کا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے اور نہ کرنا بھی چاہتے ہیں. مگر تکلیف اس بات کی ہے کہ کیا آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ کتنی جو ہے مائنورٹیز کی آبادی ہے، کتنے BPL بلو پاورٹی لائن کے لوگ جو ہے زندگی گزار رہے ہیں. ان سب چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ ایک لائحہ عمل تیار کرتے ہوئے حکومت کے پاس کم سے کم 500 کروڑ کی جو ہے آپ بجٹ کی مانگ کرنا چاہیے تھا. 500 کروڑ کی بجٹ کی مانگ کرنا چاہیے تھا. 50 کروڑ کے بجٹ میں یہ تو ایک عجیب قسم کا تماشا نظر آ رہا ہے. اب میں مسٹر احساس سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ ہی کے بیان کے مطابق 3,500 جو ہے 1 لاکھ لوگوں کو 1 لاکھ کی رقم دی جائے گی اور 2 لاکھ کی رقم جو ہے 1,500 لوگوں میں دی جائے گی. تو اب آپ دیکھیے تو مذاق بن کے رہ گیا ہے کہ لاکھوں کی آبادی میں جو ہے 5,000 کا لون آپ تقسیم کر رہے ہیں. پھر میں آپ سے سب سے اہم سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ڈیٹ بڑی مختصر رکھی. سب سے پہلی چیز تو ہونی چاہیے تھی کہ آپ 15 یا 20 دن کا جو ٹائم آپ نے رکھا ہے، 15 دن کا جو ٹائم رکھا ہے، اس میں جو ہے بعض لوگ جو بیچارے کوئی پہلے نکال کے رکھ لیے ہوں گے انکم سرٹیفکیٹ تو ہے، اب جو اصل ضرورت مند ہے جن کو ضرورت تھی، اب ان کے لیے اگر انکم سرٹیفکیٹ اگر وہ حاصل نہیں کر سکیں گے تو یہ 5 تاریخ تو اب یوں گنتیوں میں گزر جانے والی ہے. تو میں مسٹر احساس سے یہ بات کا میں مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ فوری طور پہ بجٹ تو بعد میں آئے گا، پہلے فوری طور پہ آپ اس بات کا جو ہے ارادہ کر لیجیے اور حکومت سے اس بات کی جو ہے آپ پروپوزل بھیجائیے کہ فوری طور پر یہ جو 5 تاریخ کی جو ڈیٹ جنوری کی رکھی ہے اس کو اور ایک 15 دن بڑھاتے ہوئے آپ جو حکومت سے احکامات جاری کروائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کی بھی نیک نیتی ظاہر ہوگی. اور خاص طور سے اب آپ دیکھیے آپ کے پاس لون دینے کی رقم ہے 50 کروڑ ہے، 5,000 لوگوں کو آپ لون دیں گے. آپ سمجھیے ایک اپروکسیمیٹ یو ہیو کلیکٹڈ 70,000 اپلیکیشن فرام دی پور اینڈ نیڈی پیپلز. ان کے پاس سے جب آپ اگر اپلیکیشن لیے ہیں تو اب آپ اس میں سے کس انداز میں آپ ان لوگوں کو جو ہے تقسیم کر عمل میں لائیں گے، کس طریقے سے مستحق افراد کی جو ہے آپ لسٹ تیار کریں گے 70,000 میں سے. تو میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب اگر 70,000 اپلیکیشن آئے اس میں جو ہے 70,000 میں سے چلیے اسکروٹنی کرنے کے بعد 20-25% جو ہے اپلیکیشن نکارے بھی جاتے ہیں، تو اگر 50,000 اپلیکیشن صحیح طریقے سے آپ کے پاس آئے، وہ آپ کی جو ہے فارمیلٹیز مکمل کرتے ہوئے جب آپ کے پاس داخل کر رہے ہیں، تو اب وہ 50,000 کو آپ کس طریقے سے کیا رینڈم طریقے سے جو ہے اٹھائیں گے یا جو ہے آپ جو ہے قرآن اندازی کے ذریعے کریں گے؟ اب یہ تو ایسے اس کی بات میں قرآن اندازی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا خالد صاحب، کیونکہ اگر آپ ایک کو دیں گے تو دوسرا آپ کے اوپر الزام لگائے گا. اب اسی لیے میں ان سے سوال کیا کہ کیا کریں گے پھر آپ بولیے. اب آپ دیکھیے اگر قرآن انداز بھی کرے یا آپ جو ہے رینڈم طریقے سے بھی آپ سلیکٹ کریں گے تو اب جتنے بھی جو سلیکٹڈ کینڈیڈیٹ ہے وہ سب ان لوگوں کے ساتھ تو کھلی ناانصافی ہونے والی ہے. تو ان سب چیزوں پہ آپ نظر رکھیے مسٹر امتیاز احساس، اور بدامنی پھیلنے سے پہلے، لوگوں میں خدشات پھیلنے سے پہلے، لوگوں میں بے چینی پھیلنے سے پہلے آپ اس بات کا تہیہ کر لیجئے کہ سب سے پہلے تو آپ کے جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، مسٹر اے کے خواہ ہیں، شاہ نواز قاسم ہیں اور ہمارے احمد ندیم صاحب ہیں جو پرنسپل سیکرٹری محکمہ اخلاقی بہبود ہیں، ان سب سے آپ میٹنگ کرتے ہوئے آپ جو ہے ایک بڑا پروپوزل حکومت کے جانب اور مسٹر چندر شیکھر راؤ چیف منسٹر تلنگانہ کے پاس، اگر آپ اور زیادہ بجٹ مختص کرنے کے لیے اگر آپ
فوراً جو ہے پیش قدمی کریں گے تو ہی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو ہے محکمہ کی جو ہے کارکردگی اچھی ہوگی، ورنہ محکمہ تو پہلے ہی اتنا جو ہے کارکردگی اتنی نیچے گر چکی ہے، ایک دم بالکل ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے۔ شادی مبارک کی ہزاروں اپلیکیشن باقی ہیں، فیس ریمبرسمنٹ کی ہزاروں باقی ہیں، اور آپ کے جو ہے بچوں کے اسکالرشپ کے باقی ہیں۔ لوگوں کو سپنے دکھائے جا رہے ہیں کہ آپ آسمان پر کھمنے ڈالیے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میں امتیاز اعزاز کو بھی مورد اسلام اس لیے ٹھہرانا نہیں چاہتا کہ یہ تو اپنی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور خاص طور سے میں واجد صاحب یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جب حکومت نے مسٹر اے کے خان کو ایز اے ایڈوائزر مائنارٹی جو ہے کے لیے مقرر کیا ہے، تو ایڈوائزر کا مطلب آپ کی کرسی سنبھالتے ہوئے جو آپ کا مشاورہ حاصل کرنا نہیں ہے، آپ کی سب سے اہم ذمہ داری ہے کہ تمام محکموں پہ اسٹک وزٹ رکھی جائے کہ وہاں سے کون سا محکمہ کام کر رہا ہے، کون سا محکمہ کام نہیں کر رہا ہے، اور کس محکمے میں کتنی جائیدادیں خالی ہیں، یہ پورا جو ہے محکمہ کا کام ٹھپ کیوں ہو کے رہ گیا ہے، اس کے لیے خاطر خواہ بجٹ کیوں ریلیز نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ تو مسٹر اے کے خان ایڈوائزر کی ذمہ داری ہے کہ یہ سارے تمام چیزوں کی تفصیلات آپ کے ہمارے چیف منسٹر مسٹر چندر شیکھر راؤ کے نالج میں لائیں گے تو شاید کچھ اس میں جو ہے پیش رفت ہونے کا جو ہے اندیشہ ہے، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جس طریقے سے انیس الغربا کا جو ہے ادارہ ہے یتیموں اور یسیروں کا، اسی طریقے سے حال آج ہماری زیر تعمیر ہے، یہ محکمہ عقل حدود کا حال وہی ہو کے رہ جائے گا۔ جی، تو خالد صاحب ہم بات کر رہے تھے محکمہ اقلیتی بہبود کی، ان میں اگر کوئی بات چھوٹ چکی ہے میری طرف سے، میں کچھ نہ پوچھ پایا ہوں، تو آپ ایسی باتیں بولیے جو میں آپ سے سوال نہ کر سکا ہوں۔ دیکھیے واجد صاحب، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اقلیتی بہبود کا جو محکمہ قائم کیا گیا تھا، جس کے ساتھ بہت سے محکمے آتے ہیں، اردو اکیڈمی ہے، وقف بورڈ ہے، آپ کے جو ہے بہت سے محکمے اس میں ہیں جو اس کے تحت کام کرتے ہیں۔ تو یہاں سوال یہ ہو گیا ہے، نہ اردو اکیڈمی کسی طرح سے کام کر رہی ہے، وقف بورڈ کا تو حال دیکھیے، تمام کیسز پہ کیسز ہارتے جا رہے ہیں، اور تمام کیسز ہارتے جا رہے ہیں، اور طرفہ تماشا یہ ہے جناب علی کہ میں آج 2 مہینے کا عرصہ ہو چکا ہے، میں اقلیتی بہبود وقف بورڈ سے جو ہے میں کچھ معلومات فراہم کیا تھا کہ کتنے کیسز آپ کے پاس باقی ہیں، کتنے جو ہے جائیدادیں ہیں، کتنا جو ہے مسلمانوں کے فلاح بہبود کے لیے بجٹ آپ کے، ان کے لیے کتنا جو ہے آپ ان کی فلاح بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں، متعلقہ خواتین کو کتنے اسکالرشپ دے رہے ہیں، مگر وہاں سے 2 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے، آج تک وہاں سے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں آیا، جواب نداری، جبکہ آر ٹی آئی اتنا سخت محکمہ ہے کہ 30 دن کے اندر آپ جواب نہیں دیں گے۔ تو اس سے پہلے بہت زیادہ سختیاں تھیں اس میں، 6 مہینے کی جیل اور 25,000 روپے جرمانہ تھا، کچھ اس میں نرمی کی گئی ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہاں سے جواب ندارد ہے۔ اب آپ محکمہ جو مخفل کر دیا گیا ہے وقف بورڈ کو، واجد صاحب آپ اندازہ لگا لیجئے، پچھلے دن CBI انکوائری ہونے والی تھی، اس کے اوپر کیا ہوا وہ نہیں ہوئی۔ چیف منسٹر صاحب بہتر طرح سے جانتے ہیں، مسٹر محمود علی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے علی جناب واجد صاحب کہ 12% کا جو وعدہ کیا تھا وہ نہیں ہوا، خواہ جان لیجیے 12% نہیں ہوا، وہ ہونے والا بھی نہیں تھا، یہ تو صرف ایک شعبدے بازی تھی، مسلمانوں کو بیوقوف بنا کے ووٹ حاصل کرنا تھا۔ مگر 12% اگر آپ نہیں بھی دیے ہیں تو کم سے کم 12% کے حساب سے مسلمانوں کو نوکریاں جو ہے مسلم بات تو وہی ہوگی نا، مسلم جو ہے نمائندوں کو جو ہے MLA کی سیٹ دیتے ہوئے ان کو منسٹری دی جا سکتی تھی۔ اگر 12% کا حساب بھی لگایا جائے واجد صاحب تو کم سے کم 4 سے 5 منسٹر جو آپ کے کیبنٹ میں رہنا چاہیے تھا، مگر وہ بھی نہیں ہوا۔ مگر ہمارے پاس ایک ہی چیز کیا رہ گئی ہے کہ صرف جیسے اللہ کا نام ہے کہ ایک جو ہے مسٹر محمد علی کو جو ہے لا کے ہمارے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے، ایک ہی چہرہ نظر آتا ہے کہ مسلمان ہے۔ تو میں مسٹر چندر شیکھر راؤ سے بھی اس بات کا مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ اگر واقع آپ کو مسلمانوں کی فلاح بہبود چاہتے ہیں، آپ واقع جب جس طریقے سے سیکولرزم کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے اور ہر طریقے سے جو ہے حضور نظام کے طرز حکومت پر، حضور نظام میرے سر کا تاج ہے، حضور نظام کا میں بہت زیادہ چاہنے والا ہوں، تو میں مسٹر چندر شیکھر راؤ سے اس بات کا پرزور مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ اس پیغام ٹی وی کے پلیٹ فارم سے کہ آپ آگے بڑھیے اور دیکھیے، تجزیہ کیجیے کہ
हुजूर निज़ाम के दौर में किस तरीके से हुकूमत चलती थी, किस तरीके से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को जो है इंसाफ मिलता था, सबको एक ही नज़र से देखा जाता था। तो आपको ये गौर करने का वक्त है चंद्रशेखर राव जी कि क्या वाकई आप निज़ाम के तर्ज हुकूमत पे आप हुकूमत चला रहे हैं, क्या माइनॉरिटीज़ को आप उसी तरीके से फ़ायदा पहुंचा रहे हैं जिस तरीके से हमको जो है कॉन्स्टिट्यूशन में हमको इख्तियारात दिए गए हैं, और यकीनन हम ये चाहते हैं कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन में जो इख्तियारात दिए गए हैं, जो फ़वाइद हमको दिए गए हैं, जो मराद दिए गए हैं, उन्हीं के ऊपर जो है अमलावरी की जाए तो मैं समझता हूँ कि मुसलमान और माइनॉरिटीज़ की हालत ठीक होगी। वरना ये अगर इलेक्शन स्टड के जरिए जो है अगर आप करना चाहते हैं तो फिर इसका तो शोबेदाबाजी, इसका कोई जवाब ही नहीं है। जी खादी साहब, आपने बहुत बड़ी अच्छी बातें की और आपने बताया कि किस तरीके से हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर हो सकती है। अब मैं आखिर में वो बातें कहूँगा जो शायद जो हमें देखने वाले हैं उनके दिल को लग जाए। आप इनकी सराहत कीजिए, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो उसमें आप मुझे टोकिए। जी खान साहब, बिल्कुल स्टार्ट करता हूं मैं। तो इसी महकमा अक़लियती बहबूद की जानिब से जारी करदा एलामिया जो 5,000 अफराद को 1 लाख और 2 लाख रुपए बतौर जमानत रोजगार दिया जाएगा, जो सब्सिडी पर मुश्तमिल होगा। ये तो ऐलान कर दिया गया। दोस्तों, मैं ये बात इसलिए आप लोगों से कह रहा हूं कि आप जरा इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि 50 करोड़ मंजूर हो गए और हमें ये पैसे मिलेंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो खत गुर्बत से नीचे जीते हैं। मैं उन्हीं का नुमाइंदा हूं, मैं उन्हीं की बात करता हूं जो खत गुर्बत से नीचे जीते हैं। मैं उनकी खुशहाली के लिए बारहा कोशिश करता रहा हूं और करता रहूंगा। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूं खादी साहब, एलामिया जारी कर दिया गया, साथ ही साथ रूल्स लगाए गए। बैंक से मरबूत एक चीज, बैंक मैनेजर्स मुस्लिम ताजिरों को बर्दाश्त नहीं करते। आप लिख लीजिए बात ये मेरी, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बोलिए। जितने इलाके हैदराबाद के हैं जो बहुत ही गरीब लोग हैं, पसमानदा लोग हैं, वो उनके इलाकों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अगर ये बात गलत है तो आप मुझे टोक सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही है। तो दूसरी बात, 20,000 रुपए या 60,000 रुपए जो भी जमा करने हैं, कहाँ जमा करने हैं, वो किसको देना है? चलो ठीक है, इसको हटा दो बीच में से। अब लोग मुझे सवालात कर रहे हैं कि साहब मेरी इनकम ही नहीं है। मैं जाके निकाला तो मुझे जो है सुना 1,80,000 का सर्टिफिकेट थमा दिया गया। कहाँ? एमआरओ ऑफिस में। मेरी इनकम ही नहीं है उतनी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इतनी आमदनी में आपको लोन मिल जाता है, उसी तरीके से आपको दिया गया होगा। तो दूसरी बात यह है, एक तो बैंक को लाया गया, दूसरा इनकम सर्टिफिकेट को लाया गया, तीसरा आपको कुछ पूछा नहीं गया उसके बाद आप ये लोन किस लिए लेना चाहते हैं। उसमें चंद चीजें हैं, जैसे कि क्या है खाली साहब, उसमें फैशन डिजाइनिंग है वगैरह, जो बहुत सी चीजें, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, ऐसे बहुत सी चीजें उसके अंदर। उसमें चंद चीजें हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, चंद चीजें हैं। तो कोई किसी और बिजनेस के लिए लोन लेना चाहता है तो उसमें अदर्स बोल के तो डालिए, वो भी नहीं डाला गया। अब तीसरी बात, कम मुद्दत में लोगों को कहा जा रहा है कि आप सबमिट करो, फिर भी लोगों ने मुस्तैदी दिखाते हुए इनकम सर्टिफिकेट हासिल किया। आपको पता नहीं है खादिर साहब, ये एमआरओ ऑफिस के सामने धंधा चल रहा है जोरों का। कोई 400, 500, 1000, 2000 इनकम सर्टिफिकेट के लिए। ये धंधा अगर नहीं चल रहा है तो मैं कल यहाँ बैठकर प्रोग्राम नहीं करूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, धंधा चल रहा है। ये इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत आपको है क्या? क्या जरूरत है? आप एक जो है सुना वो भी ले सकते हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म ले सकते हैं, तो उसमें परेशानी डाली गई। तो इस वक्त परेशानियों में अवाम को मुब्तला करते हुए, गरीब अफराद का मजाक उड़ाते हुए
یہ اسکیم کو شروع کیا گیا ہے. یہ جہاں تک میرا ماننا ہے. اگر دوستو اگر آپ کو یہ باتیں صحیح لگ رہی ہیں تو آپ ہمیں کامنٹ ضرور کیجئے، کیونکہ ہم آپ کی بات کو اور آگے تک بہت اچھی طریقے سے لے جا سکتے ہیں. قاضی صاحب آپ بتائیے یہ غیر ضروری بوجھ عوام پر کیوں ڈالا گیا؟ بالکل آپ نے جو بتایا بالکل وضاح فرمایا. یہ 20% بینکیبل کا جو معاملہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ مسٹر امتیاز صاحب ہو یا اے کے خان ہو یا احمد ندیم ہو، یہ بات چیف منسٹر کے نالج تک لائیے کہ جب آپ 80% سبسڈی جب دے ہی رہے ہیں تو پھر یہ 20% بینک سے لون دلانے کا کوئی مطلب ہی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو بھائی آپ 20 آپ جان دیجئے 80,000 اور 1,70,000 ایسے سبسڈی دے دیجئے. وہ غریب آدمی جو ہے اپنی چھوٹی موٹا کاروبار شروع کر کے اپنی زندگی گزار سکتا ہے. اب بینکیبل اسکیم کا جو معاملہ ہے، آپ کے چپلاں گھسے جائیں گے، آپ کو جو ہے انہیں کسی قسم کا کانسرٹ نہیں دے گا. بالکل نہیں دے گا. اور اب رہا سوال جو آپ نے کہا کہ 20,000 اور 30,000 کی جو ہے 20,000 اور 60,000 نہیں 30,000 1,70,000 جو ہے وہ لوگ دیں گے، 30,000 جو ہے 2 لاکھ کے لیے. اچھا تو وہ بنا کے ڈی ڈی بنا کے جو ہے سبمٹ کرنے کی جو بات کہی ہے. اب آپ ایک بات کا اندازہ لگائیے مسٹر امتیاز صاحب، ایک غریب آدمی جس کے لیے 2 وقت کی روٹی کے کھانے کی ٹھیلا بنڈی بیچنے والا امیڈیٹ 20,000 کا ڈی ڈی اگر آپ کو بنا کے دے گا بھی تو اس کو کیا تمانیت ہے کہ جو ہے اس کو جو ہے 1 لاکھ روپے کا لون سینکشن ہوگا اور کسی کو 2 لاکھ کوئی تمانت نہیں ہے. اب 18,000 کو آپ اگر 18,000 میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، کتنا کما رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیے 20 لاکھ اور 30 لاکھ کے 18,000 اپلیکیشن میں سب لوگ ڈی ڈی بنا کے چلیے بینک کو نہیں جائیں گے. وہ لوگ 20 لاکھ اور 20,000 اور 30,000 کی جو ہے ڈی ڈی بنا کے آپ کا سبمٹ کر دیں گے. اب 18,000 میں سے صرف 5,000 لوگوں کو ہوگا. پھر وہ جو آپ کا جو ڈی ڈی بنا کے آپ پر جو سبمٹ کی گئی ہے اس کی واپسی کی کیا تمانت تھی آپ کے پاس؟ کلکٹر اور ڈی ایم ڈبلیو اس کے ذمہ دار ہیں سلیکشن کے اور اس کے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک سماجی جہدگار ہونے کے ناطے، ایک عوام کے ساتھ رہ کے کام کرنے والا نمائندہ ہونے کے ناطے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو 20,000 اور 30,000 کی جو سبسڈی کا بینکیبل اسکیم اور ڈی ڈی بنانے کی جو بات کی جا رہی ہے اس کو چھوڑ دیجیے. حکومت کے پاس پروپوزل رکھیے. اس سے پہلے ہوتا یہ تھا جیسا لاسٹ ٹائم 50,000 کی جو سبسڈی دے دی ہے ناقابل واپسی تھی، اسی طریقے سے کسے دیے کیا دیے وہ تو پتہ ہی نہیں. تو خالد صاحب میں یہاں پر سوال یہ اٹھا رہا ہوں، کیا یہ جو چیزیں ہیں انکم سرٹیفکیٹ لاؤ، وہ لاؤ، یہ لاؤ، یہ کیا درست ہیں؟ نہیں درست نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بولتا ہوں، بعض پڑھے لکھے نہیں ہیں، بعض لوگ لائن میں کھڑے ہوئے، بعض کسی کے پاس میں بتا رہا ہوں خالد صاحب وہی بات بتا رہا ہوں. جو لوگ می سیوا کے باہر ٹھہرے ہیں 55 روپے می سیوا والا لے رہا ہے، کوئی 100 روپے بھی لے رہا ہے، 150 روپے بھی لے رہا ہے. تو یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ گورنمنٹ کے پاس جا رہا ہے. جو 40 روپے 45 روپے جو فیس ہے وہ فیس می سیوا کی کریکٹ ہے 45 روپے. تو یہ لوگ لے رہے ہیں 150 روپے. درمیانی لوگوں کی چاندی ہے. اور 50 روپے یا 45 روپے جو گورنمنٹ کو جا رہے ہیں وہ بھی لاکھوں روپے ہو رہے ہیں، کروڑوں ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ لوٹ رہے ہیں. آپ جو حقدار ہیں انہیں آپ پرسنل بلائیے، انہیں آپ ان کے لیے کچھ اسکیم ایسی نکالیے جو ان کو فائدہ مند ہو. نہیں میں آپ جو سوال کرے میں یہی بولنا چاہ رہا ہوں کہ جیسا کہ 50,000 کی سبسڈی لون آپ جو لوگوں کو جو دے دیے ہیں اسی طریقے سے 80,000 اور 1,70,000 دے دیجیے، ختم ہو گئی بات. یہ 20,000 اب آپ دیکھیے، جب آپ ایک خاص بات میں کہنا چاہوں گا واجد صاحب کہ اگر بینک سے کانسیڈ اگر نہیں ملا تو 20,000 اور 30,000 کی جو ہے آپ اگر ڈی ڈی بن کے اگر آپ کو دے دیں گے تو اب یہاں کھلے طور پہ آپ یہ اندازہ لگا لیجیے مسٹر امتیاز صاحب کہ جب آپ ڈی ڈی لے ہی رہے ہیں 20,000 کی اور اس میں 80,000 ملا کے جب آپ ایک کینڈیڈیٹ کو دے رہے ہیں تو پھر وہ 20,000 لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 80,000 روپے اس کو دے دیجیے سبسڈی کے طور پر. اس میں آپ کی بھی نیک نامی ہوگی، حکومت کی بھی نیک نامی ہوگی، اور جو غریب لوگ ایک ایک وقت کے کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، ایک ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، اپنے بچوں کی جو ہے تعلیم نہیں دلا سک رہے ہیں، اپنے گھر کا جو ہے صحیح طریقے سے خرچہ نہیں چلا سک رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 80,000 اگر دیں گے تو ایک چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہوئے آدمی آپ کو بھی دعا دے گا، حکومت کی بھی نیک نامی ہوگی. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، یہ کل کا ہے. کل ایک آدمی میرے پاس آیا جو اینکیں بیچتا ہے سڑک پر کھڑے ہو کر. تو اس نے کہا کہ ہم نے اپنے گھر کے سارے برتن بیچ دیے، 1,500 روپے جمع کیے اور می سیوا گئے، تب ہمیں سرٹیفکیٹ ملا ایک ہی دن.
کیا ہے یہ تو ابھی مسٹر امتیاز یہ کیا ہے یہ کیا ہے؟ نہیں ابھی آپ نے جو اعلان کیا تھا پیپر میں یا پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ کوئی بھی بی سیوا والا ہو یا درمیانی شخص ہو زیادہ پیسے لے رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے تو ان کے خلاف ایکشن لیں گے. تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے اس کے اوپر اسٹرکٹ ویجل رکھی؟ میں باضابطہ میں اس آدمی سے ملوا سکتا ہوں جو اینکیں بیچنے والا ہے، جو اپنے گھر میں جو موجود برتنیں ہیں وہ بیچ کر می سیوا کی فیس ادا کر کے آیا ہے اور ایک ہی دن میں اسے سرٹیفکیٹ ملا. تو یہ ہے اب یہ مجبوری. دیکھیے واجد صاحب یہاں مجبوری ہے، یہاں مجبوری حائل ہوئی ہے. غریب عوام جو ہے انہیں مرتا کیا نہیں کرتا، انہیں بولا بھائی کم سے کم اگر یہ داخل کروں تو مجھے کچھ 1,80,000 کا لون ملے گا. تو بہرحال میں مسٹر امتیاز صاحب سے اس بات کا جو ہے مطالبہ کرنا چاہوں گا، پرزور مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ فوری طور پر آپ کے آفیسرز کو ڈپیوٹ کرتے ہوئے تمام می سیوا میں جو دندانیاں چل رہی ہیں، جس طریقے سے زائد پیسے لے کے جو ہے انکم سرٹیفکیٹ کے لیے وصول کیے جا رہے ہیں، اس کے اوپر آپ اسٹرکٹ ویجل لیتے ہوئے جیسا کہ آپ نے پریس کانفرنس میں کہا ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. تو میں تبھی سمجھوں گا کہ آپ یہ جو بات کہی ہے نیک نیتی پہ جو مبنی ہے اور آپ ایسے لوگوں کے خلاف فوراً ایکشن لیں گے. تو یہ غریب عوام جو ایک وقت کے کھانے کے لیے ترس رہے ہیں وہاں لائن میں کھڑے رہ کے جو ہے 200 400 500 روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بہرحال میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ پروپوزل گورنمنٹ کو پیش کریں گے کہ جب 80,000 آپ سبسڈی دے ہی رہے ہیں تو وہ 80,000 کی سبسڈی اگر کسی غریب کو دے دیں گے تو اپنا کاروبار شروع کر کے جو ہے اپنی زندگی گزار سکتا ہے اور آپ کی بھی نیک نامی ہوگی. نہیں وہ کاروبار کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اس پر بھی آپ نظر رکھ سکتے ہیں. بالکل رکھ سکتے ہیں. تو یہ نیک نیتی سے ہو اور صحیح طریقے سے ہو تو یہ اسکیم BRS حکومت کی کارآمد اور کامیاب اسکیم کہلائے گی. میرا کہنا صرف اتنا ہی ہے. تو خالد صاحب آپ ہمارے اسٹوڈیو آئے، ہم سے بات کی اور عوام میں شعور بیدار کیا کہ کس طرح ان اسکیمات سے استفادہ کیا جائے، فائدہ اٹھایا جائے. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ آئے. میں چلتے چلتے ایک بات اور کہنا چاہوں گا، اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں. خالد صاحب یہ جو پیسہ آ رہا ہے 20,000 کا آپ کہہ رہے ہیں پلٹا کر دیں گے، ٹھیک ہے، یہ اس پر میں کوئی ٹپنی نہیں کروں گا، مگر میں ایک پرانی بات یاد دلاتا ہوں کہ ایک مرتبہ گروہ کلپا کر کے ایک اسکیم نکلی تھی جس میں زمین کے ساتھ گھر بنا کر دینے کا وعدہ کیا گیا تھا اور پھر مہینہ اس کی EMI وصول کرنے کا بھی ذکر ہوا تھا. تو لوگوں نے کئی طرح پیسے بھرے، کئی لوگ 10,000 15,000 20,000، میں خود 5,000 روپے بھر چکا ہوں. وہ گورنمنٹ تھی کانگریس کی. آج تک خالد صاحب نہ وہ پیسے واپس آئے ہیں نہ ہی ہمارا کوئی گھر کا پتہ ہے. تو یہ ایسی اسکیمیں ایسی دھاندلیاں کرتی ہیں. میں زندہ مثال ہوں آپ کے سامنے جو میں 5,000 بھر چکا ہوں اور کینسل بھی کر کے آیا ہوں اس کو، مگر میرے پیسے اب تک مجھے نہیں ملے. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو دھاندلیاں جو ہوتے ہیں اسی کو کہتے ہیں. گبن جو ہوتا ہے یہی ہوتا ہے. تو میں یہ باور کروانا چاہتا ہوں، امتیاز صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ نیک نیتی سے کام کیجیے تاکہ آپ کا نام ہو. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا نام برسوں یاد رکھا جائے اور لوگ آپ کو یاد رکھ کر یہ کہیں کہ ہاں انہوں نے یہ اسکیمات شروع کرتے ہوئے چند جلتے چولہوں کو لو دی ہے، ورنہ ٹھنڈے پڑے چولہے آپ کو سوائے بد دعا کے کچھ نہیں دیں گے. تو دوستو آپ دیکھ رہے تھے پیغام TV. مجھے دیجیے اجازت. آداب، شب بخیر.